दो मोहल्लेदार और उन लोगों को इस कुछ भी नहीं लेना देना होता। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान छुड़ानी है। और वैसे भी जो चला गया ना, आपके जो अहम सवालात थे उनके जवाबात लेके हम हाजिर हुए थे। आमना, उस दौरान गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो मुझे इशारे से बात कर रहे थे कि हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे दरवाज़ा खोला है और उसके बाद उन्होंने एक लंबी सी चीज़ निकाली है जो उस टाइम मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। एक्जैक्टली जो मैंने देखा अपनी आंखों से, जो है कि आपका और उस मेरे बेटे का रिलेशन था। तो DNA मेडिकल रिपोर्ट में RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। ना मेरे साथ आमना मौजूद है। रईस के घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात जो है उसकी बुछाड़ की गई है कि आमना जो है वो हमारे पैसे खाती रही है बेटे के, आमना उसको खाती रही है, आमना ने खुद उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये किया वो किया। और आमना की सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है, तस्वीर वायरल है, जिसमें आमना जो है रईस के साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रही है और हंस रही है। लोगों के बहुत ज़्यादा जितने मुँह उतनी बातें हैं, सवालात हैं कि आमना उसके साथ हंस हंस के बातें कर रही हैं, आमना ने उसको अपने घर बुलाया, आमना का उसके साथ तल्लक था। ये सारे सवालात के जवाबात लेने के लिए हम आमना के पास दोबारा मौजूद हैं कि असल में मुहर्रकात क्या हैं, मामला माजरा है क्या, अंदर की बातें क्या हैं, इसके बारे में आमना क्या कहना चाहती है। आमना भी हमारी बहन और बेटियों की तरह है। मामलात हैं ज़िंदगी के, छोटे मोटे मामला ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। असल में हक़ाइक़ क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है ठीक रखा है। आमना मुझे ये बताइएगा कि लोग आपके ऊपर वो कहते हैं कि आप साइको की पेशेंट भी हैं, कभी आप हंसती हैं, कभी आप रोती हैं, आप झूठ बोलती हैं, मामलात क्या हैं, असल जो सच्ची बात है वो आप शेयर करें। जी सर, आप मुझसे पूछे, मैं आपको सारी बात शेयर करती हूँ। लोगों की तो बात है, जितने मुँह उतनी बातें। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी एक तस्वीर बड़ी ज़्यादा वायरल है जिसमें आप रईस के साथ हंस हंस के बातें कर रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल है, ये इसके क्या मुहर्रकात हैं और ये आपने इसको कब कॉल की थी और उसने अब तब आपको क्या कहा था? सर ये ना आपने मेरा एक फ़र्स्ट इंटरव्यू देखा होगा जिसमें मेरे पास प्रूफ नहीं था और मैंने उस इंटरव्यू में बताया था कि जो मैंने इसको फ़र्स्ट रिस्पांस दिया था ना, वो मैंने इसको एक वीडियो कॉल के थ्रू रिस्पांस दिया था। जब मैंने इसकी वीडियो कॉल एक पिक की थी ना, तो उसके ऊपर इसने मुझे कहा था कि मेरा दिल आ गया आपके ऊपर, मैडम जी इश्क हो गया आपसे, शादी करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैं उस टाइम हंस पड़ी। तो मैंने उसको हंसते हुए इस वर्डिंग में कहा था, ये बखूबी से सारे जानते हैं कि खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं, और ये बात ऐसे हंसते हुए हुई थी। तो आगे से उसने मुझे हंसते हुए रिप्लाई दिया कि आपको पता है आपके 3 बच्चे, मुझे तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी कॉल कट कर दी और उसके बाद 2 कॉल्स और आई उसकी और वो मैंने डिलीट कर दी। और उस टाइम मैंने हैंड फ्री लगाई थी कान में और मैं घरेलू कपड़ों में थी, घरेलू मेरी शक्ल थी, जैसे इस टाइम मैं आपके सामने इस टाइम बैठी हूँ। कोई मैंने हरकत नहीं की थी, सिर्फ मम्मा से उस टाइम बात कर रही थी। मम्मा की कॉल कट करके तो मैंने इसकी कॉल रिसीव की थी। मुझे काफ़ी देर से परेशान, जो मैंने फर्स्ट इसको रिस्पॉन्स किया था यहाँ से गया था, वहाँ से इसने स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिस बिना के ऊपर सर ये मुझे डराता था कि मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूँगा, ऐसा बदनाम करूँगा कि फरहान आपका हाथ खुद मेरे हाथ में आके देगा। जिस वजह से मैं इससे डरती रही हूँ, जिससे परेशान होती रही हूँ कि ये बात किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि उसके पास मेरे घर के सबके नंबर मौजूद थे। मेरी देवरानी होगी, मेरे देवर हो गए, मेरे ससुर हो गए, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा घबराती थी कि ये बात किसी को ऐसे पता ना चल जाए कि ये स्क्रीनशॉट किसके पास चला ना जाए। अच्छा सर, मुझे ना आपसे काइंडली एक और बात शेयर करनी है। सर उस लड़के की जब डेथ हो गई थी, उसके फ़ोन सब कुछ रिमूव हो चुके थे, हर चीज़ रिमूव हो चुकी थी। आज अली उठ के कहता है कि ये जो सी वीडियो है या स्क्रीनशॉट है, ये हमने लिया है रईस के फ़ोन से। ये बात गलत है, ये बात रईस के फ़ोन से नहीं लिया, या ये स्क्रीनशॉट उसकी फ्रेंड से या ख़ुद उस अली के फ़ोन के अंदर था जो उसने निकाला। एक ग्रीन बालों वाली मेरी पिक्चर है, तो वो मेरी व्हाट्सएप डीपी थी, वो मेरी व्हाट्सएप डीपी थी। ये 2 पिक्चर्स और इनके अलावा मीडिया पे वायरल है। यस सर, वायरल है, क्योंकि दुनिया ने, अल्लाह खुदा ताला ने दिखाना था ना कि ऐसे लड़कों का क्या अंजाम होता है जब वो किसी के घर के ऊपर आते हैं, जब वो किसी की बेटियों को नोचते हैं, जब वो परेशान करते हैं, तो फिर खुदा ताला ने दिखाना था ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो कहते हैं कि आपने उसको लूट कर खाया, आप पार्सल फ्री मंगवाती थी, बहुत सारी चीज़ें उससे हथियाती थी, पैसे भी आप उससे हथियाती थी। यस सर, मैंने उसी से तो हथियाने थे। मेरे ख्याल में वो तो वज़ीर आज़म का बेटा था,
میرے تو خیال میں سر آپ کو پتہ ہے آپ کو اچھی طریقے سے نالج ہوگا. ایس ایچ او شفیق صاحب لاہور کے ماشاءاللہ سے بہت اچھے انٹیلیجنٹ پولیس والے ہیں اور یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے اور یہاں مانگا منڈی کا اور جو لاہور میں بھی ہے وہاں کا بھی سٹاف بہت اچھا ہے جی الحمدللہ. اور انہوں نے مجھے کبھی بیٹی سے نیچے بات نہیں کی, حالانکہ میرے پہ 302 تھی یا جو بھی ہمارے گھر کا ایشو چل رہا تھا یا انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ان لوگوں نے مجھ سے بہت تحمل سے بات کی. سر اس ٹائم آپ کو پتہ ہے میں گھر میں کیا چیزیں پہنتی تھی؟ میری ایک نوز پن تھی, ایئر رنگس تھے, نیکلس تھا, نیکلس کے اندر ایک پینڈل تھا, اس کے علاوہ 2 انگوٹھیاں تھیں. آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ میرا کتنے کا تھا؟ ہمیں کیا پتہ, آپ 4 لاکھ یہ سب کچھ 4 لاکھ روپے کا تھا میرا, آج کے لحاظ سے 4 لاکھ روپے کا. تو سر میں خود اتنی چیزیں الحمدللہ پہنتی تھی اور میرے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے تھے میرے سارے پارسل, میرے سارے نخرے. منتھلی میں سیلون جاتی تھی, آپ نے اس پکچر میں آئیڈیا لگایا ہوگا, میرے گرین بال تھے. یہ ہر لڑکی گرین بال نہیں کرتی, ہر لڑکی کا کوئی ایسا لائف سٹائل نہیں ہوتا. آپ کی خوبصورت پکچر ہے اور آپ کے کپڑوں کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں. میری جو لائف سٹائل تھا اور جو میرے الحمدللہ میرے شوہر نے جس طرح مجھے پھولوں میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھا ہوا تھا, میرے سسرال نے آج بھی مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھا ہوا. آپ کو پتہ ہے آج میری ساس آتی ہے, وہ سب سے پہلے میرے سر کے اوپر بوسہ دیتی ہے, سب سے پہلے مجھ سے پیار کرتی ہے, مجھے پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو, کھانا کھایا ہے, میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. میری دیورانی مجھے ابھی بھی چاول بنا کے بیچتی ہے. اگر میں گندی ہوتی یا میں بوڑھی ہوتی ہے, وہ اسکرین شاٹ میں دیکھیں. ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کہاں تک جا سکتی ہے, ہر ماں کو پتہ ہوتا ہے, ہر ساس کو پتہ ہوتا ہے, ہر دیورانی کو پتہ ہوتا ہے, ہر جٹھانی کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے. اگر میں اتنی گندی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا تھا ہماری بہو گندی ہے تو بیٹے کو ہم باہر نکالتے ہیں, بہو کو ہم اندر ڈالتے ہیں. لیکن آج میں میری ساس اور میرے سسر ایسے جب مجھے ملنے کی جب جا رہی ہوتی نا, تو آج مجھے ایسے کر کے جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں. جیسے ایسے مجھے آج بھی مجھے وہ حوصلہ دے کے میں حوصلہ ہار جاتی ہوں کہ میں بدنام ہوگی, میں یہ ہوگی, میں وہ ہوگی. لیکن وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تم نہیں بدنام ہوئی, ہمیں ہماری بچی کا پتہ ہے. آج بھی میری ساس میرے ساتھ کھڑی ہے. وہ کیوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی بیٹی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات ایک بیان کرنا چاہتی ہوں. رئیس کی فیملی والوں نے خود یہ بات ایکسیپٹ کیا کہ ان کی بیٹی کا کریکٹر کیسا تھا. اس کی بہنوں نے یہ بات خود ایکسیپٹ کیا کہ اس کا کریکٹر کیسا تھا. 2 منتھ پہلے اس کی شادی تھی, 11 ستمبر کی اس کی رخصتی تھی. انہوں نے یہ بات خود ایکسیپٹ کی کہ اس لڑکے کا کریکٹر ایسے تھا کہ وہ اپنی مسز کو یا اپنی ہونے والی مسز کو وہ ایسے دھوکہ دے کے تو وہ تمہارے پیچھے, انہوں نے خود ڈیفائن کیا. میرے تو گھر والوں نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ذریعہ بنی ہو ہمارے بیٹے کا. آج ان کا بیٹا فرحان میری وجہ سے آج اس حالت میں ہے. میرے بچے جو رولنے ہیں آج میری اس بے وقوفی کی وجہ سے رولنے ہیں کہ میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر پائی, کسی کو بتا نہیں پائی. کل میں اور آج میں بہت فرق ہے. میری اس کل میں اور میری اس آج میں بہت فرق ہے. میں کل بات نہیں کرتی تھی لیکن آج میں ہر سوال کا جواب ہر کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا میں آپ کو انٹرویو بالکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی, سوری ٹو سے. مجھے آپ سے کوئی پرسنلی دشمنی لگی, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک آنٹی آئیں تو انہوں نے بہت گھٹیا قسم کے سوال کیے. پہلے تو انہوں نے مجھے بٹھایا, مجھے کہتی ہے تم میرے بچوں کی طرح ہو, تم میرے بیٹوں کی طرح ہو, تمہاری سی ڈی آنٹ نکلی ہے, تم اس کے ساتھ گھومی پھری ہو. میں نے کہا میڈم, وہاں پہ میں خوش ہوئی, میں کہا میڈم 200% جھوٹ ہے. میں کہ میں اس کے ساتھ کبھی نہیں گھومی, میں نے اس کو کبھی اپنے گھر نہیں بلایا. یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے گھر بلاتی تھی اپنے. کہ آپ اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ کی سیٹنگ تھی اور آپ اس کو گھر بلاتی تھی. ایگزیکٹلی اس وے میں بھی مجھ سے بات کی جاتی ہے. میں نے اس لڑکے کو کبھی اپنے گھر انویٹیشن نہیں دیا کہ آپ آئیں اور آ کے مجھے ملیں. اچھا اسٹارٹنگ میں انٹرویوز میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, میرے بچے کدھر چلے گئے ہیں, میں کدھر چلی گئی ہوں, خاندان کی عزت بکھر گیا ہے. وہ اسکرین شاٹ اب میں وہ ڈیفائن نہیں کر سکتی پولیس والوں کو کہ مطلب وہاں سے مجھے بلیک میل کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اس علی نے مجھے اتنا اسٹرانگ کیا, اسی علی نے وہ جو پروف جو میں بتا نہیں پا رہی تھی کہ وہ میرے پاس ایک اسکرین شاٹ سے مجھے ڈراتا تھا, وہ علی اس کے اپنے بھائی نے وہ اسکرین شاٹ نکال کے دنیا کو دکھا دیا اور پولیس والوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ واقعی میں اس لڑکی کو ڈراتا تھا. اچھا مجھے بتائیے گا آمنہ کہ علی کا کہنا یہ ہے کہ اس کی منگنی ہوئی تھی, کیا آپ کو کبھی رئیس نے بتایا تھا کہ میری منگنی ہوئی ہے, میری رخصتی ہونے جا رہی ہے, اس طرح کی بھی کبھی آپ کی باتیں ہوئی؟ سر وہ ایک دیوانہ تھا, چھوڑا تھا, وہ کسی کا موہرا بنا ہوا تھا, اس سے کوئی چلاتا تھا. وہ ہمارے گھر خدا جانے میرے بچوں کے پیچھے آتا تھا, ان کے اوضاع کے پیچھے آتا تھا, ہماری چیزوں کے پیچھے. آپ نے میرا روم دیکھا؟ نہیں ہم آپ دیکھیے گا روم. آپ پولیس والوں سے کیا کہ آپ کو ویڈیو سینڈ کرے. جب آپ میرا روم دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کس لگژری لائف سٹائل میں جی رہی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی جی رہی ہوں, اور میرے بچے کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اور میں کس طرح کے پہنتی ہوں, اور ہم کس طرح کے لوگ ہیں. جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ میں اس کو لوٹتی تھی, اس کے پاس
تھا کیا ڈلیوری بوائے کے پاس؟ آپ ایک بات بتائیں نا، اس کے پاس تھا، اس کی شکل دیکھی آپ نے، اس کے دانت کبھی آپ نے نوٹ کیا اس کی پکچر میں؟ ایسے کر کے جب وہ دیکھتا تھا ڈاکوؤں سے بھی بدتر تھا، وہ درندہ تھا، درندہ جو لوگوں کی ماں بیٹیوں کو ہاتھ لگاتا تھا. اس نے آج جو میرے ساتھ جو کیا، جس سچویشن میں میں یہاں پہ پہنچی ہوں، آج بھی میری فیملی میرے ساتھ ہے. رئیس تمہارے ساتھ آج بھی کوئی نہیں ہے. تمہارے گھر والے خود اٹھ کے تمہارے کریکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارا کریکٹر کس طرح کا تھا. اس کے محلے دار اور ان کا موقف یہی ہے، اس کے جو آفس والے لوگ ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ وہ بڑا ایک شریف بچہ تھا اور اس نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا. یہ ان کے محلے دار اور موقف ہے، یہ وہ کہتے ہیں. سر محلے دار اور یہ جو ان سے ہوتی ہیں بزنس والے، ان سے جب کسی کی بیٹی کا رشتہ بھی کرنے جاؤ نا، تو یہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کون کس کے چکر میں پڑتا ہے. تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں ہاں بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو یا ایسے کر دو. محلے دار اور ان لوگوں کو اس کچھ بھی نہیں لینا دینا ہوتا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی جان چھڑانی ہے. اور ویسے بھی جو چلا گیا نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہائے بیچارہ چلا گیا، ہائے جوان چلا گیا. اور جو زندہ ہے نا ان کو ایسے ہی مار دو. نہیں، ہم کسی کو مار نہیں رہے، ہم صرف آپ کا موقف لے رہے ہیں. ناظرین، آمنہ کا موقف آپ نے جانا. آپ کے جو اہم سوالات تھے ان کے جوابات لے کے ہم حاضر ہوئے تھے. آمنہ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آمنہ، آپ نے میرے ساتھ ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ آپ جب رئیس کو مارنے کے بعد آپ کے ہسبینڈ چھوڑنے آ رہے تھے تو پولیس والے گاڑی نہ روک لیں، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو آگے گاڑی میں بٹھایا تھا. کیا یہ بات سچ ہے؟ سر یہ یہاں تک تو میرا ذہن ہی نہیں گیا. یہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے دروازہ نوک کیا تھا میرے دیور کا، اور میں دروازے کے آگے مطلب لیٹی تھی. اس کے پورشن میں نا، اس کے روم کے آگے جو دروازہ تھا نا، وہاں پہ گدا بچھا ہوا تھا اور میں لیٹی تھی. اور میں باہر آئی ہوں اور فرحان نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ باہر آؤ. تو میری طبیعت خراب ہے، نہیں سوری، انہوں نے کہا کہ میں نے کام جانا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی گئی اور میں فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوں. اس دوران گاڑی میں کوئی آواز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. میں تھی اور خاموشی تھی. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ پیچھے کچھ پڑا ہے نہیں پڑا؟ بھنک بھی نہیں پڑی گا؟ نو سر، نہ کسی سانس کی آواز، نہ کسی چیخ کی آواز، نہ کسی چیز کی آواز نہیں تھی. اور میں راستے میں 2 دفعہ سوتی گئی ہوں اور 2 دفعہ میں اٹھی ہوں بیچ میں نے کہا فرحان آپ ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو وہ مجھے اشارے سے بات کر رہے تھے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. ہاں میں ٹھیک ہوں. بتائیے گا کہ جہاں پر جا کے پھر رئیس کی ڈیڈ باڈی کو پھینکا گیا تب آپ کو نہیں پتہ چلا؟ آپ گاڑی میں تھی؟ یس سر، میں گاڑی میں آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی. فرحان نے پیچھے سے دروازہ کھولا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی سی چیز نکالی ہے جو اس ٹائم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور اس ٹائم میں اس کو ایسے دیکھ رہی، انہوں نے 2 سیکنڈ کے اندر، 1 اور 2، صرف ان 2 سیکنڈ کے اندر اس کو پھینکی، اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ بھی لگا دی تھی. اور وہ آگ الٹا ان کو بھڑک رہی تھی، فرحان کو بھڑک رہی تھی. اس کی طرف ایگزیکٹلی جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. جو دیکھیں، آپ سچ بتائیں، آپ نے پہلے والی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا. یس، میں اس ٹائم بہت کنفیوز. میں اچھا اسٹارٹنگ کی ویڈیوز میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہنا ہے کیا بولنا ہے. میں بولتی جا رہی اور کبھی ہنستی ہوں، کبھی روتی ہوں، کبھی ایک دم چپ ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پولیس والوں کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا، لیکن میڈیا والوں کی طرف سے بہت سارے ایسے گندے لوگ تھے جنہوں نے بہت سارے گندے سوالات کیے. اچھا مجھے ایک اور سوال کرنا ہے. ایک لڑکا آیا چھوٹی سی عمر کا، انہوں نے کہا کہ اس کی مدر نے کہا کہ آپ کا اور اس میرے بیٹے کا فزیکل ریلیشن تھا. اس بنا کے اوپر انہوں نے فرحان نے اس کو رئیس کو قتل کر دیا. تو میرا ان کے ساتھ پیغام ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو DNA میڈیکل رپورٹ میں اور ان سب چیزوں میں میرا رئیس کے ساتھ آتا، نہ کہ فرحان کے ساتھ آتا. میری ہر چیز کمپلیٹ ہے. DNA کی رپورٹ کمپلیٹ ہے؟ سب کمپلیٹ ہے. اور ایسے وہ CDR میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں آپ کا CDR یہاں پہ چل رہا ہے، آپ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا. وہ جو میڈم آئی تھی نا، انہوں نے مجھے یہ کہا، آپ جہاں پہ شاپنگ کرتی تھی نا اس کے ساتھ، اس کی ساری CCTV کیمرہ ہر چیز ادھر چل رہی ہے، ادھر سامنے چل رہی ہے، تو آپ نے کچھ جھوٹ نہیں بولنا. میں نے کہا میڈم ایسا کچھ تھا ہی نہیں. مجھے جو پتا ہے خدا کو جو، اور فرحان کو تو ایک بات کا پتہ ہے، کوئی بھی مرد اتنا محبت نہیں کسی بیگم سے کرتا کہ وہ اس کی بیگم کی کوئی چوری پکڑی جائے تو وہ اس لڑکے کو بھی مار دے اور اس کی بیگم کو چھوڑ دے. اگر میرے اندر کوئی بھی ایسی خرابی ہوتی تو آج میری ساس، میرے سسر، میری دیور، میری دیورانی، میرے پیرنٹس تو ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ پیرنٹس کھڑے ہوتے ہیں. تو آج یہ 4 لوگ میرے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے. اور فرحان مطلب ٹھیک ہے غصے کے تھوڑی زیادہ مطلب تیز ہیں، لیکن میری بات سنیں، اگر فرحان نے اس ٹائم اس کو مارنا تھا تو کیا فرحان اس ٹائم مجھے نہ مارتے؟ یہی سوال گردش کر رہا ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ غیرت کے نام کے اوپر آپ کو کیوں نہیں مارا؟ اگر کیونکہ ان کو جب قرآن مجید میری جھولی میں رکھوایا گیا تھا تو میں نے فرحان سے A to Z بات کلیئر کر دی تھی کہ یس کہ میرے ساتھ ایسے ہوا جو کہ میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہی. اور میری کنورسیشن کسی کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہے. میری کوئی سہیلی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار ایسا کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنی کوئی بھی بات شیئر کر سکوں
सकूं या उसको बता सकूं। यही कुछ लोग सवाल बना रहे थे कि जी ये आपकी कन्वर्सेशन किसी के साथ क्यों नहीं, घर में फ्रेंडली माहौल होता है वो आपने क्रिएट क्यों नहीं किया हुआ था? सर मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, छोटे वाले तो हर टाइम रोते रहते हैं, हर टाइम रोते रहते हैं। बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है, हमारे भी घर में बच्चे हैं वो इसी तरह तंग करते हैं, लेकिन आप रोए ना आप। बस मैं उन बच्चों में उलझी रही। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, मैं तब भी कार्टून देखती थी, मैं उसके बाद भी कार्टून देखती थी। मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और ये सिर्फ एक्सीडेंट था। कई लोग चीख के कहते हैं तुम लोगों ने मर्डर कर दिया, ये एक्सीडेंट था, जो मुझे फरहान ने बताया। फरहान अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करते हैं। हाँ, मुझसे ये कोताही हुई, मैंने अपने दिल में कोई मुनाफिकत नहीं रखी। मैं उनसे बात शेयर करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ, अभी भी थोड़ा सा मैं उनसे नहीं कर पाती कुछ भी बात, मैं अपनी सास से कर पाती हूँ। रिस्पेक्ट भी होती है ना हस्बैंड्स की। हाँ, मेरा उनके साथ हमारी अरेंज मैरिज थी और मुझे बहुत पसंद थे, गोरा चिट्टा लड़का मुझे बहुत पसंद थे ये, और मैं उनके मुकाबले में थोड़ी सी सांवली हूँ। तो मैं आपसे क्या बात शेयर कर रही थी? आप यही कह रही थी कि मैं बच्चों में उलझी रहती थी, मैं तो अभी भी कार्टून देखती हूँ। एक्जैक्टली। तो मुझे एक तो डाकुओं से, एक पुलिस वालों से मुझे बहुत डर लगता, मुझे नहीं पता था कि आज मेरा नसीब यहाँ लिखा गया, ये सब कुछ क्या हो गया है। और मैं आपको एक और पैगाम देना चाहती हूँ, पुलिस वालों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशल हाउस वाइफ ने, बच्चों ने, कि बहुत गंदे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मैंने देखा है यहाँ पे रह के, पुलिस वाले गंदे नहीं होते। सॉरी, मीडिया बहुत गंदी है, मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं बहुत। मैंने कोई गलत किया आपके साथ? नहीं, आप पूछें, आप बल्कि पूछें ताकि दुनिया को भी पता चले। आप हर चीज़ पूछें ताकि दुनिया को भी पता चले। आपके साथ जिसने गलत किया आप उसको पैगाम दे के गलत जो है बात फैलाना, नेगेटिव बात। छोटी उम्र के जो लड़कियाँ होती हैं और जो आंटियाँ होती हैं, उनका तो खुदा ही वारिस होता है, बिल्कुल खुदा। उनको तो बात करने के, उनके तो खुद उनका हुलिया इतना गंदा होता है। अच्छा, आप केजीज लेती थी, सामान लेती थी, अब आपका सामान वो कहाँ गया मैडम, मैं वो सामान आपको दे दूँ, आप ये चाहती हैं? उनका तो बिल्कुल ही केस से उलट होता है। जी नाज़रीन, ये थी आमना की कन्वर्सेशन जो आपने सुनी, कि जो आपके तमाम सवालों के जवाबात थे वो आमना की ज़ुबानी आपने सुन ली है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।